جی دیکھیں، میں نے تو آپ کو اس میں بتایا تھا بریفنگ میں کہ تقریباً 6 منتھس کی، یا اس کو آپ کہہ لیں 5 منتھس کہہ لیں، ہمارا 6 منتھ ابھی چل رہا ہے. 5 مہینوں کے دوران دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے 34 گینگز جو ہیں ان کو تقریباً ختم کیا ہے. اس کے اندر 4 ایسے گینگز ہیں جو انتہائی مطلوب تھے پشاور پولیس کو، خیبر پختونخوا پولیس کو، ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 65 ایسے پولیس انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں انتہائی ہائی پروفائل کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے پورے گینگز بنائے ہوئے تھے ٹارگٹ کلرز کے، اور وہ اجرت کے نام پر قتل کرتے تھے. 2 سے 5 لاکھ کے درمیان پیسے لیتے تھے. ایسا بھی گینگ تھا جس میں 50,000 لے کے انہوں نے کسی نامعلوم شخص کو قتل کیا. ایسے ظلم بھی ہوا یہاں پہ. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو قبضہ گروپ سے جن کی بیک پہ ہوتے ہیں یہ لوگ سارے، ان کو بھی ہم نے چونکہ ختم کیا تو وہ اب یہاں سے پشاور سے بھاگے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک ریلیف ملا ہے. اور یہ جو آپ جتنے بھی آج آپ نے دیکھے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، یا اگر ہم نے 13,000 مرلہ جو ہے وہ زمین اگر حوالے کیا، یا ہم نے 78 سے 80 کروڑ روپے واپس کیے، تو بیسیکلی لوگوں کا ایک اعتماد بڑھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تو عوام کا اعتماد تب بڑھا ہے کہ جب ہم لوگوں نے ایگریسو پولیسنگ ایکشنز لیے، اور جو پولیس کا ایکچول کام ہے وہ ہم نے کیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی عوام کو ایک امید ہے، اور ہم لوگ ان کی امید پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. سر جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ کچھ گروپس جو ہیں وہ باہر گئے، تو ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا پالیسی ہے، اور کتنے گروپ قبضہ مافیا میں باقی ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں جرائم پیشہ میں باقی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بڑے کافی گینگز ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 8 گینگز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. 8 گینگز میں سے 3 جو ہیں انہوں نے ملک سے بھاگ گئے. جب انہوں نے ایگریسو ایکشن دیکھا، ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو بھی ظلم کیا لوگوں کے ساتھ اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا، تو وہ یہاں سے بھاگ گئے. لیکن ہم نے ان کی قانونی کارروائی سٹارٹ کر کے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے. انٹرپول کے ذریعے ہم ان کو واپس لائیں گے، اور یقیناً ہم ان کو اس چیز کا جواب دہ کریں گے کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا، یہاں پر لوگوں کے ساتھ قبضہ گروپ بن کے کئی لوگوں کو قتل کیا. سر استاسو په دې سیټ باندې بلاش سی سی پیس پاتې دي، خیال مو څنګه رالو څنګه چې تاسو خپل وایي چې خلکو پولیس لاړه لای به چې دا سیول میټر دی کنه، سوچ مو څنګه رالو سر؟ ګورې چې ټول چې موږ مخکې افسران پاتې دي، هر یو خپل ایفرٹ کړی دی. جو بھی یہاں پر افسران پہلے رہے ہیں سب نے اپنی ایک ایفرٹ کی ہے. ہمارا صرف یہ ایگریسو ایکشن اس لیے ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہاں پر پشاور کے ارد گرد زمین جو ہے مہنگی ہوئی. اس مہنگے دام و زمین ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ گروپس کی شکل اختیار کی، اور سستے داموں ان لوگوں سے زمینیں لی جن کے زمینوں کے مسائل تھے. اس زمین کو لینے کے بعد انہوں نے ہائر کیا کو بھی، کلچر کیا ہوتا ہے ڈالا کلچر، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک ایسا شروع کیا کہ بالکل گینگز بن گئے. اور وہ گینگز انہوں نے پھر آپس میں گینگ اسٹارٹ کری. آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں یہاں پر 5 افراد کا قتل ہوا. وہ بھی گینگ وار کا تو وہ باقاعدہ گینگ وار کیسا تھا. تو یہ ایسی مثال تھی کہ جس طرح یہاں پر ایک گینگ وار جنم لے رہی تھی. اس کو بریک کرنے کے لیے، اس نیکسس کو بریک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایگریسو ایکشن لیا. اور چونکہ ان سب کی جو روٹ کاز ہے، مطلب ان کی جو جڑ ہے وہ زمین تھا، یعنی زمینی جائیداد کے تنازع تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اس پر جب فوکس کیا روٹ کاز پہ، ہم نے وہ ایگریسو ایکشن پولیسنگ بھی لیا، لیکن اس کا روٹ کاز کا یہ پتہ کیا تو وہ زمینیں تھی، جائیداد تھی، زمینوں پہ قبضے تھے. لہٰذا آپ کو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو سول میٹرز میں بھی ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ بہت ایک بدقسمتی سے نیکسس ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. یہاں پر کچھ تھے ہمارے پولیس کے اہلکار بھی جو کہ ان قبضہ گروپس کے ساتھ باقاعدہ ان کی ہیلپ کرتے رہے، ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے ساتھ وہ باقاعدہ کاروبار میں حصہ دار بھی رہے ہیں. ہم سب نے ان کی لسٹیں بنائی، ان میں سے کچھ کے خلاف ایکشن لیا، کچھ کا جو ہے ہم لوگوں نے رپورٹ بھی کیا ہے ہائر لیول پہ، اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قبضہ گروپ جو ہے وہ بالکل یہ غلط ہوگا کہنا کہ وہ جو ہے پولیس کے نیکسس کے بغیر کام کر سکتے ہیں. نہیں، جب تک کہ پولیس کے اہلکار ان کے ساتھ ملوث نہ ہوں تو وہ لوگ کام نہیں کر سکتے، اور اس نیکسس کو ہم نے بریک کیا ہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تھانے کے کلچر پہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو محرر ہے، محرر کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اخلاقی رویہ نہیں اختیار کرتا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تھانے سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور ان کا اوورآل یہ خیال ہوتا ہے کہ تمام پولیس جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ محرر ہے. اس لیے ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں محرر پہ،
ابھی ہم لوگ کا میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ایٹیٹیوڈل چینج کے لیے ہم ایک ورک شاپ کا انعقاد کریں اور اس کے اندر ہم دونوں قسم کے ایلیمنٹس کو لائیں کہ ایک ان کا قانونی جو ان کا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور دوسرا یہ کہ جو ان کا ایک اوور آل ایک اخلاقی فرض ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو اس کے پاس آئے تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں پر ڈسکریج کرے، بلکہ اس کا کام یہ کہ وہ اس کا مسئلہ ایس ایچ او تک بیان کرے. لہٰذا ہم ان کو اس بات کی طرف ہم ایک ورک شاپ کا انعقاد کریں گے تاکہ ان کی اخلاقی بھی جو ہے پریکٹس کی جائے، ایتھیکل ان کو ہم اس چیز کی طرف راغب کریں کہ وہ ایسا نہ کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھے لکھے محرر، ایسے محرر جو کہ تھانے کا فیس جو ہے وہ اچھا پیش کریں، نہ کہ گنونا فیس پیش کریں. بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے، کیونکہ جہاں پر جو کرائم ہے زیادہ تر قتل مقاتلے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہی وجوہات ہیں کہ ذاتی دشمنی ہے اور اس میں کئی خاندان اجڑ گئے اور کئی نسلیں برباد اس کے اندر ہو گئی ہیں. ہمارے آئی جی صاحب کے ہم نے ویژن کے مطابق ہم لوگوں نے انمٹی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ڈیسک، یہ ہمارے ایس پی کینٹ کا ایک انیشیٹو ہے اور ہم لوگ اس کو تاکال کے ذریعے سٹارٹ کریں گے. تاکال تھانے میں پہلا انمٹی ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ڈیسک قائم کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ انیشیٹو جو ہے ایس پی کینٹ کی ہمارے کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ تاکال، پشتخرہ، سربند اور اس طرح ہمارے جو مضافات کے علاقے ہیں جہاں پر انمٹیز بہت زیادہ ہیں اور نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک اس پہ کام کرنے کے بعد عید کے بعد اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. اس تفتیشی ونگ پر کوئی فوکس ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل جی، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے تفتیشی جو معیار ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا بھی نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ لکونہ ہوتے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو تفتیشی اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ پارکنگ کے طور پہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ آپریشن میں آ جائیں، تو ان کا وہ لیول آف دلچسپی جو ہے، جو انٹرسٹ ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں کے ایڈیشنل آئی جی جو انویسٹیگیشن ہے عالم اسماعیل صاحب، آئی جی صاحب کی ہدایت پر ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کی ہمارا باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے اور چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ ہمارے، ان کی ہدایات کی روشنی میں اس پہ باقاعدہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس چیز کا کہ 400 ملین جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ بنیادی طور پر اسی کا حصہ ہے اور اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹس بنانا چاہ رہے ہیں، ایس آئی یوز، اور وہ ایسے ہوں گے کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ مرڈر ہے تو ہوموسائڈ کا یونٹ ہوگا، کہیں پر اینٹی کار لفٹنگ ہے تو اس کے لیے ایک الگ یونٹ ہوگا. تو اس پر ایک کام جو ہے ہمارے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن صاحب نے آئی جی صاحب کی ہدایت پر کام شروع کر دی ہے اور اس کے اندر بہت جلد آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. ہم لوگوں نے اس پہ پیپر ورک کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو فائنینسز چاہیے اور جو ٹریننگ کے لیے چاہیے چیزیں، اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ بہت جلد یہ اچیو کر لیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے اس میں تبدیلی. جی، ہم چیف جسٹس صاحب کے احکامات جو ہیں باقاعدہ ریٹن آرڈر کا بھی ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے آنے کے بعد ہم فوری طور پر کام کریں گے. اور اس میں میرے خیال میں کہ ایک چیز پہ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ روڈ بلاکٹ جو ہے دنیا کے کسی بھی جگہ پر کرائم ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کی ہدایات کی روشنی میں اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. جیسے ہمیں آرڈر ریسیو ہوں گے تو ہم بالکل اس کے اوپر عمل کریں گے. سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سے قبضہ گروپ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، مافیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ابھی تک پرائیویٹ جرگوں یا قبضوں کے حوالے سے ایم پی ایز ایم این ایز کے ملوث ہونے کی کوئی شکایات ملی آپ کو؟ دیکھیں جی، بطور پبلک ریپرزینٹیٹیو لوگ اگر ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کریں تو یہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے اور لوگوں کا کبھی کبھی اعتبار بھی ہوتا ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے. لیکن آرگنائزڈ جرگہ کر کے لوگوں سے پیسے لے کر اور پھر مسئلہ حل کرنا اور لوگوں کے پیسے اپنے پاس رکھ لینا، یہ غلط چیز ہے. اس کو ہم نے ڈسکریج کیا. جو پرائیویٹ جرگہ ہے، یعنی جو جرگہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے پیسے جمع کر کے اور اپنے پاس رکھ کے اور کہیں پر دمبا اور کہیں پر رات کو جو ہے کڑھائیاں چل رہی ہوتی تھی اور لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، وہ بالکل ہم نے ختم کر دیے. اب پولیس کی نگرانی میں ہی جرگہ ہوگا یا ڈی آر سی کرے گی یا پولیس کی نگرانی میں ہوگا. اگر پبلک ریپرزینٹیٹیو کے پاس اس لیے لوگ جاتے ہیں کہ ان کا اعتماد ہے تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کیونکہ ہمارے پختون معاشرے کا حصہ ہے جرگہ، ہم اس کو نہیں ڈسکریج کرتے. لیکن آرگنائز جرگہ، پرائیویٹ جرگہ، اس کو ہم لوگ ڈسکریج کرتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو.